السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عاقب قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن کی دنیا۔ دوستو، آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت ہی دلچسپ ٹاپک ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دوڑنے والا پتھر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا پتھر ہے؟ ہم نے تو آج تک ایسا پتھر نہیں دیکھا جو دوڑتا بھی ہو۔ ہاں، یہ ایک پتھر ہے جو دوڑتا بھی ہے، جس کا واقعہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو آئیے اس واقعہ کو سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو فوراً مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ قوم جب غسل کیا کرتی تھی، نہایا کرتی تھی، تو اپنے پورے کپڑے اتار دیا کرتی تھی اور لوگوں کے سامنے مجمع عام میں نہایا کرتی تھی۔ لیکن کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر فائز تھے تو آپ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ کی قوم جو ہے وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ بھی ہم میں سے، تو یہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے آپ پر تہمتیں اور الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ مشہور کر دیتے ہیں کہ ان کے جسم پر کوئی برس کا سفید داغ ہے، یا پھر کوئی اور بیماری ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے بدن غسل نہیں فرماتے یا سب کے سامنے غسل نہیں فرماتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی کہ میری قوم نے مجھے پر الزام لگا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس الزام کو دھونے کے لیے، ان کے اس غم کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہایت ہی عمدہ طریقہ اپنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں نہانے کے لیے، کسی ویرانے میں جاتے ہیں جہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہاں پر جا کر اپنے سارے کپڑے اتار دیتے ہیں اور کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیتے ہیں۔ جب آپ غسل فرما کے باہر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پتھر ان کے کپڑے لے کر سر پہ بھاگا چلا جا رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور سو بھی حجر پکارتے ہیں کہ اے میرے پتھر، اے میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ اب وہ پتھر تھا کہ رکے نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ اب وہ پتھر جو ہے وہ مصر کے گلی بازاروں اور کوچوں میں سے گزرتا ہے۔ ہر بندہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ اللہ کی قسم موسیٰ پر کوئی عیب نہیں ہے، اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے، ایسا تو کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، یعنی اللہ نے ایسا حسن آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان لگنے والے الزامات کو فوراً مٹا دیا۔ تو یہ وہ پتھر تھا، جب وہ رکا، جب اس نے آپ کی براءت کا اعلان کر دیا تو خود بخود رک گیا۔ تو آپ نے اسے اپنے کپڑے اٹھائے، فوراً پہن لیے اور اس پتھر کو اپنے جھولے میں ڈال دیا۔ اور میں میدان طیہ کا واقعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ میدان طیہ میں جو ایک پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا تھا کہ اصحاب مارا پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے۔ وہ یہی پتھر تھا، کیونکہ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، تو اسی پتھر کو نکال کر آپ نے اس پر اپنا عصا مارا تھا، تو اسی پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے جو 40 سال تک جاری رہے تھے، 40 سال تک لوگوں کو سیراب کرتے رہے تھے، اور آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسی پتھر کو دوبارہ اپنے جھولے میں ڈال دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔
اللہ حافظ.